ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، سفر المظفر کے مبارک مہینے کی مناسبت سے آج کا یہ عظیم الشان پروقار اور روح پرور پروگرام اہل اسلام کی 3 ہستیوں کے اسماء گرامی کے عنوان کے ساتھ منسوب ہے۔ میرے لیے یہ بات انتہائی شرف و اعزاز کی ہے کہ آج کی تقریب میں مجھے بھی کچھ کہنے کے لیے موقع فراہم کیا گیا ہے۔ علماء اہل سنت کا ایک جمع وفیر یہاں پہ تشریف فرما ہے۔ بذات خود جو اس مسجد کے خطیب اعلیٰ ہیں وہ اہل سنت کے نامور خطباء میں سر فہرست ہیں۔ خطیب الاسلام، مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا قمر الزمان صاحب اعظمی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، اس طرح کہ میں نے عرض کیا ہے کہ آج کی تقریب 3 ہستیوں کے اسماء گرامی کے عنوان کے ساتھ انعقاد پذیر ہے۔ ان 3 ہستیوں میں ایک ہیں سراج السالکین، برہان الواصلین، امام الاولیاء حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوسرے ہیں امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، سراج الامت، چراغ معرفت، پروانہ شمع رسالت، الشاہ امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اور تیسری ہستی ہے امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی فراست کی بات ہے
کہ اس مبارک مہینے میں ہماری اس عظیم الشان مسجد میں جو تقریب منعقد ہو رہی ہے وہ ان تینوں کے نام سے جو ہے وہ اس کا عنوان دیا گیا ہے، کیونکہ اس مبارک اور مقدس مہینے میں ان تینوں ہستیوں کے جو آراس ہیں وہ سرزمین بر صغیر پاک و ہند میں ہوتے ہیں۔ ہر ایک ہستی اپنی جگہ پہ بڑی جو ہے وہ بہت ہی اونچے مرتبے کی حامل ہے۔ بے شک داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرزمین پاکستان میں ایک ایسی ہستی ہیں کہ جن کو قریب قریب ہندوستان کے تمام اولیاء کو ان سے فیض ملا ہے، بلکہ جو عنوان مجھے دیا گیا ہے حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے پورے ہندوستان پر رب کی بارش کو برستے ہوئے کشف میں ملاحظہ کیا۔ حالت کشف میں نے دیکھا ہے کہ پورے بر صغیر پاک و ہند پر رب کی رحمت کی بارش برس رہی، لیکن میں نے اس کا مرکز لاہور کو پایا۔ لاہور کو مرکز پانے کا مطلب یہ ہے کہ اولیاء کاملین کا جو سردار ہے وہ سرزمین لاہور میں رہتا ہے، اور اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کے باسیوں کو جتنا فیض ملنے والا ہے وہ داتا علی حجویری کے توسط سے ملنے والا ہے۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے اعلیٰ حضرت ہیں امام اہل سنت امام محمد رضا ہیں، وہ تو کسی تعارف کے محتاج ہیں ہی اہل سنت کے حلقوں میں، تو پھر یہ ایسی ہستی آئی کہ اس جیسا شاید پھر وہ زمین پہ کوئی آیا، یہ ہستی ہی ایسی، اور انہوں نے جو اہل سنت کی خدمات کی ہیں، جو اپنی زندگی میں کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، وہ تو تا قیامت ایک سنہری باب ہے جو انہوں نے رقم کر۔ سبحان اللہ۔ میرے مضمون میں حضرت مجد الفسانی، اور اتفاق ایسا ہے کہ میں نے قرآن مجید کی ایک مشہور آیہ کریمہ بھی وضاحت کے لیے تلاوت کر دی۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر میں اس کا تھوڑا ترجمہ چھیڑ دیتا ہوں تو پھر اس پر بھی وقت اتنا لگ جانے کا امکان ہے کہ جو مجھے دیا گیا ہے سادہ سا ضرور شامل کر لیتا ہوں تاکہ کچھ ہم اس کے قریب ہو سکیں۔ یہ انتہائی اہم ترین بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیہ کریمہ میں ایک وعدہ کیا ہے۔ کیا ہے؟ لا تجدو قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ سبحان اللہ۔ اس کا جو مخاطب اول ہے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب اس کا یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں پائیں گے اس قوم کو جو اللہ پر ایمان رکھتی ہے اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے۔ جس قوم میں دو خوبیاں ہیں، اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، آپ اس کو نہیں پائیں گے۔ کیا نہیں پائیں گے؟ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالفوں سے دوستی کریں۔ توجہ طلب بات ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا وعدہ کر لیا کہ جس کا اللہ پر ایمان ہے، جس کا آخرت پر ایمان ہے، آپ اس قوم کو نہیں پائیں گے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالفوں سے دوستی کریں۔ اتنی سی بات ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ پر بھی ایمان ہو، اللہ کے رسول پر بھی ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو اور اللہ پر ایمان ہو، اس کے ہوتے ہوئے پھر اللہ اور اس کے رسول کے مخالفوں سے کوئی بندہ دوستی کرے، نہیں ہو سکتا۔ ساتھ ہی فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ
इखवानहुम औ अशीरतहुम। सुभान अल्लाह। अगरचे उन मुखालफों की फहरिस्त में उनके बाप दादा क्यों ना हो, उनके बेटे बेटियां क्यों ना हो, उनके भाई बंद क्यों ना हो, उनके रिश्तेदार, उनका कुनबा, उनका कबीला, उनकी बरादरी क्यों ना हो, कितने खून के करीबी रिश्ते हों, अगर वो अल्लाह और उसके रसूल के मुखालफों की सब में शामिल हो गए, फिर जो अल्लाह पर ईमान रखता है, आखिरत पर ईमान रखता है, उनके साथ दोस्ती नहीं कर सकता। ये है, इतना सा काम है। आगे उसकी जजा क्या है? फरमाया उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान। सुभान अल्लाह। जिसमें ये मसब पाया गया कि अल्लाह और उसके रसूल के मुखालिफों ने दोस्ती छोड़ दी है, उसके दिल पर अल्लाह ने ईमान को नक्श कर दिया। सुभान अल्लाह। यूं कहिए कि उसके ईमान की हिफाजत अल्लाह के जिम्मे करम पे आ गई। उनके दिलों पर अल्लाह ने ईमान का ठप्पा लगा दिया है, नक्श कर दिया है उसको। दूसरी जजा क्या है? वो अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु, और अपनी तरफ की रूह को उसकी मदद के लिए उसके साथ लगा दिया। पहली जजा है ईमान की हिफाजत हो गई। दूसरी जजा है अल्लाह की तरफ से जो रूह है वो उसका मददगार है। वो रूह कौन है? वो अरसलना इलैहा रूहाना फतमस्सल लहा बशरन सविय्या। ये रूह से मुराद है, जैसे फरमाया ना सूरह कद्र में, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। उतरते हैं इस रात को फरिश्ते और रूह। रूह से मुराद कौन? यहां भी रूह से मुराद जिब्रील अमीन। फअरसलना इलैहा रूहना फतमस्सल लहा बशरन सविय्या। हमने अपनी रूह को पूरा पूरा बशर बनाकर भेजा है हजरत मरियम के पास। उधर भी रूह से मुराद जिब्रील, और इस मकाम पर भी रूह से मुराद जिब्रील। जिसने अल्लाह और उसके रसूल के मुखालिफों से दोस्ती छोड़ी, उसका पहला ही नाम उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान। सुभान अल्लाह। उसके ईमान की हिफाजत गोया के अल्लाह के जिम्मे करम पे आ गई। दूसरी बात क्या है? वो अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु। अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन को उसका मददगार बना दिया है। दो इनाम है। तीसरा इनाम क्या है? वयुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। अल्लाह तबारक व तआला ने उनका दाखिला जन्नत में फरमाने का वादा कर लिया है, और साथ ही फरमाया कि वो जन्नत क्या है, उसकी शान क्या है, उसके नीचे नहरें बहती। आगे फरमाया खालिदीन फीहा। उसको उसकी मिलने वाली नेमत को कोई जवाल आने वाला नहीं, उसको वहां से कोई निकालने वाला नहीं, हमेशा उसमें रहेगा। अगली बात, चौथा इनाम, रदी अल्लाह अन्हुम वरदू अन्हु। वो ऐसे लोग हैं जिनसे अल्लाह राजी, सुभान अल्लाह। और वो ऐसे लोग हैं जो अल्लाह की दी हुई नेमतों पे राजी। छठा इनाम, उलाइका हिज़्बुल्लाह। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह तबारक व तआला के गुरु के अफराद हैं। उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये अल्लाह का टोला है। बाद लोगों को मुस्लिम लीग के टोले में होने में, बाद लोगों को पीपी के टोले में होने में, बाद लोगों को ये तहरीके इंसाफ के टोले में होने में, बाद लोगों को किसी बड़े टोले छोटे टोले पे होने पे नाज होता है।
میں کسی کی مذمت نہیں کر رہا، میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ جس نے یہ کام کیا نا، اللہ اور اس کے رسول کو مخالفوں سے ناتا توڑا، وہ کس کے ٹولے میں آیا؟ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا ٹولہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ٹولے میں شامل ہو گئے۔ کام کتنا، مزدوری کتنی، محنت کتنی، صرف اتنی کہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالفوں سے دوستی چھوڑی۔ کتنی باتیں حاصل ہوئی؟ ایمان کی حفاظت، جبریل امین اس کا مددگار، اس کا داخلہ جنت میں، اللہ اس سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اولئک حزب اللہ، اور وہ اللہ کے ٹولے میں آیا۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، رب ذوالجلال نے اعلان فرمایا کامیاب ہونے والا ٹولہ صرف ایک ہے، وہ کون سا؟ جو اللہ کا ٹولہ۔ اللہ کے ٹولے میں ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول کے مخالفوں سے ناتا توڑنا ہے، دوستی چھوڑ دینی۔ معلوم ہوا کہ قرآن پاک اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جس کا اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، اس کو اللہ اور اس کے رسول کے مخالفوں سے دوستی چھوڑنا ہوگی۔ تو جن ہستیوں کا تذکرہ کرنے آئے ہیں، قرآن پاک کی عملی تصویر کا نمونہ، ان ہستیوں کو دیکھنا چاہو تو داتا علی حجویری بھی سب سے اونچے درجے پہ ہے، مجدد فسانی بھی اونچے درجے پہ ہے، امام محمد رضا بھی اونچے درجے پہ۔ ایک حدیث بھی ساتھ سنانا چاہتا ہوں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یحق العبد حقیقت الایمان حتی یغضب للہ ویرضى للہ فاذا فعل ذلك استحق حقیقت الایمان۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو پا ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کا ناراض ہونا اور اس کا راضی ہونا، یہاں دیکھیے نا، یہاں پہ ناراض ہونے کا ذکر پہلے کی، حتی یغضب للہ، یہاں تک کہ اس کا ناراض ہونا اللہ کے لیے نہ ہو جائے، وَيَرْضَى لِلَّهِ، اور اس کا راضی ہونا اللہ کے لیے نہ ہو جائے۔ یہ احناف کے ہاں قاعدہ ہے، واو ہمارے ہاں ترتیب کا تقاضا نہیں کرتے، یہ صرف پرونے کے لیے لائے جاتے ہیں، لیکن ایک اعتبار سے جس کا تذکرہ پہلے آئے اس کے اندر کوئی خوبی ایسی ضرور ہوتی ہے کہ اس کو ذکر پہلے کرتے ہیں۔ یہاں اس حدیث کے اندر راضی ہونے کا ذکر بعد میں کیا ہے، ناراض ہونے کا ذکر پہلے کیا ہے۔ وہ جو سرکار کی مشہور حدیث ہے جس میں سرکار نے فرمایا کسی بندے کو 4 چیزیں حاصل ہو جائیں اس کا ایمان پائے تکمیل کو پہنچ چکا ہے۔ کون کون سی چیزیں ہیں؟ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ سرکار کیا کہتے ہیں؟ 4 چیزیں حاصل ہو گئی، ایمان پائے تکمیل کو پہنچا ہے۔ یہ کسی مفتی کا کلام نہیں، یہ کسی محقق اسلام کا کلام نہیں، یہ کسی مفکر نے نہیں کہا، نبیوں کے سردار کہہ رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس کی محبت اللہ کے لیے ہو، جس کی دشمنی اللہ کے لیے ہو، جس کا دینا اللہ کے لیے ہو، جس کا نہ دینا اللہ کے لیے ہو، بے شک اس کا ایمان پائے تکمیل کو پہنچ چکا۔ یہاں میں فرمایا لا یحق العبد حقیقت الایمان، کائنات کا کوئی بندہ ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا، چاہے جتنی تفسیریں لکھے، چاہے حدیث کی جتنی چاہے شرح کرے، چاہے نمازوں کے انبار لگائے، چاہے مسجدیں بڑی بڑی بنوائے، جب تک اس کو حقیقت ایمان کب نصیب
سبحان اللہ حقیقت الایمان حتی یغضب للہ. کوئی بندہ چھوٹا ہو بڑا ہو, کسی برادری کا ہو, نسب کتنا اونچا رکھتا ہو, ابا اس کا کتنا بڑا عظیم الشان ہو, جب تک اس بندے کو یہ بات حاصل نہ ہو اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا. کب تک؟ سبحان اللہ جب تک اس کا ناراض ہونا اور اس کا راضی ہونا صرف اللہ کے لیے نہ. سبحان اللہ آگے کیا فرمایا فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ اسْتَحَقَّ حقیقت الایمان. جس بندے نے ایسا کر لیا وہ اس بات کا حق رکھتا ہے اس کا سینہ ایمان سے بھر دیا. وہ اس کا حقدار ہے کہ اس کے سینے میں ایمان کو جمع کرے. جس نے اللہ کے لیے ناراضگی مول لی ہے, جس نے اللہ کے لیے دوستی کی ہے, اس بات کا حقدار ہے کہ اس کا سینہ ایمان سے بھر دیا جائے. آگے فرمایا وہ احبائی وہ اولیائی. زمانے والوں سنو, سرکار اعلان کرتے ہیں میرے رب کیا کہتا ہے. وہ احبائی وہ اولیائی الذین یذکرون بذکری واذکر بذکرہم. زمانے والوں سنو, میرے احباب کون ہیں, میرے احبا کون ہیں, میرے دوست کون ہیں. ان کی شان یہ ہے کہ جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو میری یاد آتی ہے, جب میرا ذکر ہوتا ہے تو ان کی یاد آ جاتی ہے. یوں کہیے کہ ان کا ذکر مجھ سے جدا نہیں, میرا ذکر ان سے جدا نہیں. میں کہنا چاہتا ہوں آج جن ہستیوں کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں وہ داتا گنج بخشلی حجویری ہوں, مجد الفسانی ہوں, امام احمد رضا ہوں. ان کے ذکر سے خدا کا ذکر, خدا کی یاد آتی ہے, خدا کے ذکر سے ان کی یاد. گویا کہ یوں کہیے ان کا ذکر خدا کا ذکر اور خدا کے ذکر سے ان کی یاد آتی ہے. یہ وہ بندے ہیں. اور ان تینوں ہستیوں کو اعلیٰ حضرت کے ایک شعر میں پرو کے رکھتے ہیں. ان کی زندگی کیسی ہے, جن کو بھی دیکھو, جیسے کہا نا اعلیٰ حضرت نے خود بھی پورے اترے, مجدد صاحب بھی اس کے آئینے میں پورے ہیں. بلکہ میں تو کہتا ہوں وہ شعر کیسے کمال کا لکھا اعلیٰ حضرت نے, وہ تو صحابہ کرام سے شروع ہو جاتا ہے اور ہر بندے سچے مومن کے لیے اس کو نصیب ہوتا ہے. کیا فرماتے ہیں انہیں جانا. کچھ لوگ اس کو انہیں جانا پڑتا ہے, ان کا ایک اپنا ذوق ہے, لیکن میں پڑھتا ہوں کہاں سے اٹھا ہے ذالک الکتاب. اگر اردو کسی کو صحیح آتی ہو, اردو بھی آنا ضروری ہوتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, تو ذالک تو اس میں اشارہ قریب ہوتا ہے یا بعید ہوتا ہے؟ بولیے نا, آپ تو سارے رضوی بیٹھے ہو. ذالک الکتاب اس میں اشارہ بعید ہے نا, تو قرآن دور ہوتا ہے قریب ہوتا ہے؟ تو یہ ذالک وہاں پر بھی لایا جاتا ہے جو حصن تو قریب ہوتا ہے لیکن مانن بہت دور ہوتا ہے. اس کے لیے لاتے ہیں جس کی شان بہت اونچی ہو. ہستی قریب ہے لیکن شان بہت اونچا ہے. یہاں فرمایا انہیں جانا ہے تو ہمارے سینے میں ہے نا, لیکن ہم ان کی عظمت شان کے حوالے سے کہتے ہیں ہماری رسائی نہیں ہے. انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے. ان کی زندگی دیکھو, مجد الفسانی کی زندگی بھی ایسی ہے. انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. امام احمد رضا کی زندگی بھی ایسی ہے. انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مضمون مجھے دیا گیا ہے. کون سا بندہ ہے؟ دیکھو سارے ولی, سارے علماء اپنی قسمت سنوارنے کے لیے پیر کے دروازے پہ جاتے ہیں, لیکن مجد الفسانی ایسا مرید ہے جس کا پیر خود اس کے لیے تلاش کرتا کرتا اس کے پاس آئے بیٹھا. غور نہیں کیا آپ نے؟ ہر مرید اپنے پیر کے دروازے پہ جاتا ہے, لیکن ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ باقی باللہ ہندوستان کا سفر جس کے لیے کرتے ہیں وہ یہ خوش نصیب مرید ہے جس کا نام مجد الفسانی.
جن کے بارے میں ان کا پیر و مرشد کہتا ہے. حضرت مجد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیر صاحب حضرت خواجہ باقی باللہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں شیخ احمد آفتابند مثل ما ہزارہا سیارگان دمنے او کو مست. کہتے زمانے والوں سنو، یہ شیخ احمد فاروقی سرہندی آفتاب آسمان بلاد پر چمکنے والا ستارہ نہیں، آسمان بلاد پر چمکنے والا یہ چاند نہیں ہے، بلکہ یہ سورج ہے، اور ایسا سورج ہے جس میں میرے جیسے ہزاروں ستارے اس کے دامن میں گم ہوتے ہوئے دکھائی دے. حضرت مجد الفسانی وہ ہے جن کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں لا یحبہ الا مومن تقی ولا یبغضہ الا فاجر شقی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وہ ہستی ہے ہندوستان کی دھرتی پر جس کو اپنوں نے بھی مانا، بیگانوں نے بھی مانا، ہمارے حلقے میں بھی مانا جاتا ہے، ان خیروں کے حلقے میں بھی مانا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں مجد الفسانی سے سچی محبت سوائے مومن متقی کے کر ہی نہیں سکتا، اور ان کے ساتھ بغض عناد دشمنی سوائے فاجر کے اور بدبخت شخص کے کوئی کر ہی نہیں. وہ مجد الفسانی جن کے بارے میں اقبال نے بھی کہا نا، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر. یہ سارا زمانہ کہتے ہیں اقبال ہمارا ہے. میں نے کہا تمہارے ہم تو اوروں کی قبر کا تو کیا ذکر کریں، سرکار کی قبر کی نیت سے زیارت کی نیت سے سفر کرنا حرام ہے. تو اقبال کدھر جاتا ہے؟ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر کہ وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار. مطلع انوار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جہاں سے انوار کا روشن نور جہاں سے پھوٹ طلوع ہوتا ہے. سبحان اللہ. معلوم ہے اقبال کو بھی نظر ملی ہوئی ہے، نہیں سمجھا سکتے. اقبال بھی کہتا ہے دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، آنکھ والی نور تو نہیں دے سکتی کہ اس قبر مبارک سے انوار اٹھتے ہیں. معلوم ہے اقبال کو دل کی نظر ملی ہے، جیسے کہتا ہے وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرام. حضرت امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خدمات کا لوہا منوایا، خاندان بڑا ہے، نسب بڑا ہے، خدمات بڑی. سلسلہ عالیہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے، بن عدی جو خاندان قریش ہے اس کی نسل سے آئے ہیں امام ربانی مجد الفسانی. باپ نے نام کیا رکھا؟ احمد. احمد آپ کو معلوم ہے کہ سرکار کا اپنا نام؟ سبحان اللہ. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں انا احمد فی السماء و محمد. یہ تنوین آئی ہے، اس پہ آ سکتی ہے، احمد پہ نہیں آ سکتی. سبحان اللہ. کیونکہ یہ احمد اس پہ تنوین آ ہی نہیں سکتی. کیوں نہیں آ سکتی؟ غیر منصرف. احمد اس میں تفضیل ہے نا سرکار نے اپنے نام کے بارے میں بات نہیں کرتا. سرکار نے فرمایا میں آسمانوں میں احمد ہوں، زمین میں محمد ہوں. باپ نے عبداللہ باپ کا نام ہے، بیٹے کا نام کیا رکھا؟ احمد. کہ میرا بیٹا بھی سرکار سے فیض پائے گا. اور سرکار کا فرمان ہے جس کو رب اولاد عطا کرے اس کو چاہیے اپنے ایک بیٹے کا نام میرے نام پر محمد رکھ دے یا احمد رکھ دے. اس کا صلہ میرا رب یہ دے گا، وہ بچہ بھی بخشا جائے گا اور اس کے والدین بھی بخش دے گا. آپ کے ہاں ہوگی بچپن میں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی، حافظ قرآن ہو گئے، پھر عالم ربانی ہو گئے. 17 سال کی عمر میں
مسند تدریس پر جلوہ فرما ہو چکے تھے، مروجہ نصاب سے فارغ التحصیل ہو چکے تھے، اور پھر بڑے بڑے علماء ان کی خدمت میں آنے لگے۔ کتنے سلسلوں سے فیض پایا؟ ان کے سوانے نکال لے کے 16 سلاسل سے 16 سلاسل سے ان کو خلافت دی گئی۔ پہلے باپ نے دی، سلسلے عالیہ چشتیہ میں۔ آج کل کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے رہتے ہیں، وہ نقشبندی ہوگا تو چشتیوں کو پسند نہیں کرتے، بڑی بڑی کلام بھی ان کی گفتگو میں آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا اس نے نقشبندیوں کو سمجھا ہی نہیں جو چشتیوں پر کلام کرتے ہیں۔ اور یہ دیکھو مجد الفسانی کی پہلی بیعت کہاں پہ ہے؟ اپنے والد مکرم کے ہاتھ پر، حضرت شیخ عبدالاحد کے ہاتھ پر۔ کون سا سلسلہ؟ چشتی۔ چشتیوں کی 2 شاخیں، ایک نظامی ایک صابری۔ یہاں کون سی؟ چشتی صابری۔ والد محترم کے ہاتھ پر بیعت بھی ہوئے، خلافت بھی ملی، اور یہ بیٹھے ہیں تصوف کے ماہر، یہ بیٹھے ہیں کشف المحجوب کے قریب حافظ، یہ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو کوئی بندہ بلا عذر شرعی اپنے پیر کی بیعت توڑے، وہ مردود ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو جو لوگ یہ کہتے رہتے ہیں بھئی انہوں نے اس وجہ سے چشتیوں کو چھوڑا، وہ اس وجہ سے ادھر متوجہ ہوئے کہ ان کے ہاں شریعت کا پاس نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں لا کے دکھاؤ۔ انہوں نے اپنے والد محترم سے کبھی منہ موڑا ہو؟ وہ بیک وقت چشتی بھی ہیں، پھر وہ سلسلہ قادریہ سے بھی خلیفہ ہوئے، پھر وہ سلسلہ سہروردیہ سے بھی خلیفہ ہوئے۔ خود فرماتے ہیں مجھے سرکار کی بارگاہ سے فیض ملا ہے سلسلہ نقشبندیہ کے توسل سے 21 واسطوں سے، سلسلہ قادریہ سے ملا ہے 25 واسطوں سے، اور سلسلہ چشتیہ سے ملا ہے 27 واسطوں سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ تمام سلاسل ایک ہی ہیں، کوئی ان کو ایک دوسرے سے جدا سمجھے، وہ ان سلاسل کا نظریہ نہیں سمجھتے۔ جب یہ بیعت ہو چکے، اپنے استاد محترم سے بھی بیعت کی، حضرت یعقوب کشمیری سے سلسلہ عالیہ سہروردیہ میں خلافت پائی ہے، کمال کیتلی سے فیض ملا ہے، شاہ سکندر سے فیض ملا ہے، کمال کشمیری سے فیض ملا ہے، قاضی بدخشانی سے پڑھے ہیں۔ 17 سال سے کچھ زائد عمر تھی جب ارادہ کیا تھا۔ کہاں کا ارادہ تھا؟ بیت اللہ شریف کے لیے حاضری کا۔ سرحان شریف سے چلے آئے نا دلی میں، ایک بڑا ساتھی کا ہمراہ، اس نے راستہ دکھایا کہ اللہ کا ایک بندہ آیا ہے ادھر۔ وہ کون تھا؟ حضرت خواجہ باقی باللہ۔ کوئی ارادہ نہیں تھا بیعت کا، کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ان سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ فرماتے ہیں ارادہ تو ہے بیت اللہ شریف جانے کا۔ آگے سے پیر و مرشد فرماتے ہیں اس سے اچھا ارادہ کیا ہو سکتا ہے، لیکن میری ایک درخواست ہے، کبھی تھوڑے دنوں کے لیے میرے پاس ٹھہر جاؤ نا۔ ارادہ تو تھا تھوڑے دن ٹھہرنے کا، لیکن پیر کی نگاہ پڑی نا، 2 دن کی صحبت کے بعد عرض کیا مجھے بھی اپنی بیعت میں قبول کرو۔ پھر صحبت حاصل ہوتی رہی۔ کتنی مرتبہ صحبت ملی؟ 2-2.5 ماہ پیر کی صحبت میں بیٹھے ہیں مجد الفسانی۔ کہاں سے اٹھے کہاں پہ پہنچے سنو جی، وہ شیخ احمد سرہندی فاروقی 2.5 ماہ کی صحبت سے پیر و مرشد سے فیض پا کر پھر زمانے کا مجدد ہوا ہے، اور خالی مجدد نہیں ہوا، مجدد الفسانی ہوا۔ حضرت مجد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر پیر سے فیض ملا۔ وہ جو کہا نا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت اللہ کے ولی کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھ جانا مولانا روم کہتے ہیں، اور میری معلومات میں نہیں آیا کہ کسی نے اس پر کلام کیا ہو اور کہا ہو کہ مولانا کے شعر سے ہی کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ اللہ کے ولی کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے۔ اچھا ذرا میں تھوڑا شعر پہ تبصرہ کروں گا۔
ولی کی صحبت میں بیٹھو 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے تو نبی کی صحبت میں بیٹھو. سمجھا دو کھلے دل سے 1,24,000 نبیوں کی صحبت میں بیٹھو وہ اور ہے، اور نبیوں کے سردار کی صحبت میں بیٹھو اس کا کیا کہنا. ایک جملہ اور کہہ دوں، یہ امیر معاویہ کس کی صحبت میں بیٹھے؟ نہیں سمجھا نہیں. چہرے پہ بڑھ نہ پڑے، مسکرا پڑے نہ چہرہ، دل کے قدورت دور کر کے نقشبندیوں کو سنتا ہے، قادریوں کو سنتا ہے، چشتیوں کو سنتا ہے، کوئی ایک دکھا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کا مخالف ہو. سبحان اللہ. اور سنیں ایک دو بات میں مجد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی کر دوں. ان کی تعلیمات کیا ہے؟ تعلیمات میں انہوں نے فرمایا اگر میں مرشد بن کے خانقاہ میں بیٹھ گیا نا، خود فرماتے اپنے بارے میں کہتے پھر کوئی مرید کسی اور پیر کا راستہ نہ دیکھے. پھر میرے اندر اللہ نے جوہر اتنے رکھے ہیں کہ میں یہاں بیٹھوں پھر زمانہ میری طرف ہی رجوع کرے. آگے فرمایا لیکن میں خانقاہ کے لیے آیا نہیں. کس لیے آیا ہوں؟ کہتے میں سنت کے احیاء کے لیے آیا ہوں، ملت کے قیام کے لیے آیا ہوں. میری ذمہ داری اور ہے، میرا نظریہ اور ہے، میرا معاملہ. بڑی مشہور حدیث ہے، ان اللہ تعالی یبعث لہذه الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینها وفی روایت من یجدد لها امر دینها. یہ مشہور حدیث ہے. سرکار کا فرمان ہے کہ میری امت کے لیے ہر صدی کے سرے پر اللہ تعالیٰ ایک ایسا بندہ مبعوث کرے گا جو دین کی تجدید کرے گا، دین کو نکھار دے گا، دین کے معاملات کو اس کے اندر زمانے کے گزرنے سے، مرور زمانہ کے اعتبار سے اس پہ اوس پڑے گی، نظریے میں کچھ اور چیزیں داخل ہوگی، وہ میری عطا سے اس کو دور کرتا ہے. یہ عام آیا نا ان کے لیے. امام سیوطی نے ایک اور روایت ہے، کہتا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون فی امتی رجل یقال له صلہ. اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کے اندر ایک ایسا بندہ بھیجے گا جس کو لوگ صلہ کے نام سے یاد کریں گے. اس کی شان کا حال کیا ہے؟ فرمایا اس کی شفاعت کے سبب سے میری امت کے اتنے افراد، میری امت کے اتنے افراد جنت میں داخل ہو جائیں بے شفاعت ہی قضا و قضا. ایسے کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا صلہ کون ہے، یہاں تک کہ آپ نے خود اپنے بارے میں دعا کی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر الحمدللہ الذی جعلنی صلہ بین البحرین. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حمد ہے کہ اس نے مجھے دو سمندروں کے درمیان صلہ کا کردار کرنے والا بنا دیا. پھر پتا چلا کہ جس کے لیے سرکار نے خوشخبری سنائی تھی وہ یہ ہستی ہیں جنہوں نے خود کہا کہ اللہ نے مجھے صلہ کی. دو راستوں کو، دو سمندروں کو ملانے والا. اور پھر کہا وہ مصلحاً بین الفرقتین، اور دو جماعتوں کے اندر مجھے صلح کا کردار ادا کرنے والا بنا کے بھیجا. حضرت مجد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تعلیمات ہیں وہ وہی تعلیمات ہیں جو صحابہ کی تعلیمات ہیں، وہ وہی تعلیمات ہیں جو اہل بیت کی تعلیمات ہیں. جو مجد الفسانی نے تاریخ رقم کی ہے اسی راستے پر پھر پیچھے پیچھے امام احمد رضا بھی اس دور کے جو تقاضے تھے انہوں نے کردار ادا کیا ہے، ان دور کے جو تقاضے تھے انہوں نے کردار ادا کیا ہے. وہ اپنے وقت کے مجدد ہیں، یہ اپنے وقت کے مجدد ہیں، نہ ان کی نظیر ہے نہ ان کی نظیر. ایک بات کہتا ہوں، حضرت مجد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت طہار کے بارے میں جو نظریہ دیا ہے وہ سنا تاکہ معلوم ہو سکے کہ اہل سنت اہل بیت سے کیا پیار کرنے والے، کیسا پیار کرنے والے. وہ فرماتے ہیں محبت اہل بیت سرمایہ اہل سنت. پھر فرماتے ہیں محبت اہل بیت علامت اہل سنت. دو باتیں ہیں، میں مکمل کر کے ختم کرتا ہوں. پہلی بات محبت اہل بیت سرمایہ ہے، بولیے نا، محبت اہل بیت
सरमाया अहले सुन्नत। कहते अहले सुन्नत के पास जो जमा पूंजी है बख्शिश के लिए वो क्या है, दुनिया से जो लेके जाएंगे वो ये है कि ये अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं। दूसरी बात फरमाई, मोहब्बत अहले बैत अलामत अहले सुन्नत। सुन्नी होने की अलामत कहते हैं ये है कि वो अहले बैत से, जब मैंने ये मामा बांधा ना, ये मेरी अलामत नहीं। हजरत ने सूफी आबद हुसैन साहब ने टोपी पहनी, ये इनकी अलामत नहीं। हजरत ने रंगदार पहनी, सफेद स्याह दाढ़ियों वाली, ये इनकी अलामत नहीं। यहाँ पे मैं असा देखा ना, मैं डर गया था। मैं कि रज़वियों की मसाजिद में ये डंडे होते हैं, ये भूल चूक हो गई थोड़ी। क्योंकि हमारे यहाँ तो जब खुतबे के लिए खड़े होते हैं ना आला हजरत के नजरिए से, फिर असाब पकड़े नहीं जाते, मालूम है? ये लामत है सुन्नत, डंडे नहीं पकड़ते। सुभान अल्लाह। मैं जरा देख के डर गया, तो हजरत ने फरमाया पकड़ते नहीं, वैसे रख दिया। मैंने कहा ये मुझे पहले ही मालूम था कि यहाँ हस्ती जो रहती है उनकी शान निराली। तो जो बात मैं कर रहा था, अब अलामत क्या होती है? कोई काली टोपी पहने, को नीली पहने, को सफेद पहने, ये अलामतें नहीं। अलामत वो होती है कि जो उसमें हो उसके गैर में ना हो। यूं कह सकते हैं कि अलामत एक एतबार से खासा होती है। ये लहवियों के नजदीक अलामत खासा होती है। खासे की तारीफें बड़ी आई हैं, मशहूर तारीफ ये है खासा तो शय मायूजदो फी वला यूजदो फी गैरे। किसी चीज का खासा वो होता है जो उसमें हो, उसके गैर में। तो क्या कहते हैं मुझे अल-फसानी कहते हैं, हमारा दावा ये है कि अहले बैत से सच्ची मोहब्बत सुन्नियों के कोई कर ही नहीं सकता। ये अहले सुन्नत की अलामत है, अहले सुन्नत में पाई जाती है, अहले सुन्नत के सिवा किसी में नहीं पाई जाती कि अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करता। इसी तरह हुजूर उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका के बारे में भी आपका एक नजरिया सुना दूं। मुझे अल-फसानी फरमाते मैं हर हफ्ते को खत्म शरीफ की महफिल करता था, जितना हो सकता था खाने रखता, कुरान पढ़। यहां से मालूम हुआ कि खत्म शरीफ आज शुरू नहीं हुए, खाने आगे रखकर खत्म पढ़ना हमने नहीं शुरू किया, मुजद्दिद साहब के जमाने में भी शुरू था जब मक्तूबा शरीफ पढ़ते थे। कहते जो हो सकता था खाने रखता, जो हो सकता था पढ़ता था, पढ़ के फिर रिसाले सवाब करता। और रिसाले सवाब में क्या कहते हैं? फरमाते मैं सरकार को सबसे पहले, फिर नबियों को शामिल करता, फिर अहले बैत के घराने को शामिल करता, हजरत खातून जन्नत को शामिल करता, मौला अली शेर खुदा को शामिल करता, हसनैन करीमैन को शामिल करता। मोहब्बत बहुत ही अहले बैत से। ये मुजद्दिद अल-फसानी का एक खास उनका तुर्रा इम्तियाज है। वो बहुत मुबालगे की हद तक, बल्कि वो एक मकाम पे कहते हैं कि मैं हनफी हूँ, मुझे हनफी होने पे नाज है। बिल फर्ज वल मुहाल, अगर मैं हनफी न होता तो क्या होता? कहते मैं शाफी हूँ। मैं सोचता रहा शाफी क्यों होते, वजह क्या होगी? कहते बिल फर्ज, मैं वैसे उनका फरमान है कि मैंने कशफ में सारे अइम्मा के हालात देखे। जो इमाम आए ना मुज्तहिदीन, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल, खुद बड़े इमाम, इमाम आदम अबू हनीफा, फरमाते मैंने उनकी फिक़ह का हाल देखा ना कशफ में। सुनो, कहते सबको मिसले तालाब पाया। तालाब, तालाब समझते हो? हौज समझते हो? ये छोटा जिसको क्या कहते हैं, पॉइंट, छोटा ये जैसे कहते हैं छोटा सा तालाब है, कितना है जी? 1 एकड़ में, 2 एकड़ में, 3 एकड़ में। कहते सबको देखा ना उनके हौज थे, लेकिन जब मेरे सामने इमाम की फिक़ह आई ना, ये एक दरियाए ना पैदा कनार था, दूर दूर तक हद्दे निगाह तक पानी ही पानी पाया। कहते और इमामों की फिक़ह हौजों की तरह है, मेरे इमाम की फिक़ह जो है वो दरिया की तरह है जिसका किनारा ही दूर। फिर भी कहते बिल फर्द वल मुहाल, अगर मैं हनफी ना होता, क्यों होता है कि मैंने पढ़ा नहीं, मैं सोचता हूं, क्योंकि इमाम शाफी का रुझान बहुत ज्यादा उधर है।
امام حضرت مجدد الفسانی کا بھی رجحان ادھر ہے. تو کیا مطلب ہے کہ وہ بھی اہل بیت سے ٹوٹ ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں. اس وجہ سے مجھے امام شافعی بھی بڑا اچھا لگتا. بات کرتے کرتے آ گیا. کیا کہتے ہیں؟ ختم پڑھتا, اصال ثواب کرتا. کس کو کرتا؟ حضور مولا علی شیر خدا کو کرتا, خاتون جنت کو کرتا, حسنین کریمین کو کرتا, سرکار کے گھرانے کو کرتا. دعا مکمل ہو جاتی. کہتے چند مرتبہ ایسا کیا نا, ایک مرتبہ مجھے خواب میں سرکار کی زیارت. آخری بات ختم کرنے لگا ہوں, سنو توجہ سے. مجدد الفسانی فرماتے ہیں مجھے سرکار کی زیارت ہوئی, اللہ کرے ہم سب کو بھی نصیب ہو. کہتے سرکار خواب میں آئے لیکن میری طرف سے منہ پھیرا ہوا تھا, دیکھتے نہیں تھے. کہتے میں سمجھ نہیں سکا کہ میرے ساتھ یہ جو خفقی ہے, اس کے لیے میں بہت ہی محتاط لفظ بولتا ہوں, جو میرے ساتھ خفا ہے وجہ کیا ہے. کہتے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیسے سرکار کی بارگاہ میں عرض کروں, کیا خطا ہوئی مجھ سے. کہتے جب میرا اضطراب حد سے بڑھا تو سرکار لب کشا ہوئے, گل قدس کی پتیوں کو حرکت دی, رحمتوں کے پھول برسائے اور مجھے مخاطب کر کے فرمایا من تو عام خانہ عائشہ میں خرم, میں کھانا عائشہ کے گھر سے کھاتا ہوں, تو کدھر ایسا بات کرتا. سبحان اللہ, بلا دوا سے ورنہ میرا کھانا عائشہ کے گھر سے آتا ہے. تو اصال ثواب کرتا ہے, میری بچی کو کرتا ہے, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. میرے بھائی میرے داماد علی کو کرتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے. حسنین کریمین کو کرتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے. لیکن میری عائشہ کو چھوڑ دیتا ہے, میرا کھانا کدھر سے آتا ہے. اب میں کہتا ہوں جو حضور مولا علی شیر خدا سے خانوادہ اہل بیت سے محبت کرے نا, ان کو چاہیے اسی طرح ٹوٹ ٹوٹ کے امی عائشہ سے محبت. یہی تعلیمات مجدد الفسانی ہیں, یہی تعلیمات امام محمد رضا ہیں. دوران گفتگو مجھ فقیر سے جو بھی چھوٹی بڑی غلطی سرزد ہوئی ہو, اللہ سے آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں. گفتگو تھوڑی سی دراز ہوگی, اس کے لیے بھی معافی چاہتا ہوں, لیکن مسئلہ پھر بھی مکمل ہوا نہیں کوشش کے باوجود, کیونکہ یہ مضمون ہے, بہت وقت کا تقاضا کرتا ہے. انہی الفاظ پر ختم کرتا ہوں. آخر دعوایا ان الحمدللہ.